آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، غزہ کا سودا ہو گیا اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ How much of Gaza has Israel destroyed? Almost all of Gaza is either controlled by the Israeli military or subject to its evacuation warnings. Most of the remaining population now lives within this small area. All this translates to roughly 300,000 homes damaged or destroyed, 62% of Gaza's total. The damage to Gaza isn't only from Israeli airstrikes. Israeli forces have used demolitions and bulldozers to destroy residential areas. But there is ample evidence to suggest otherwise. One objective appears to be to create a military buffer zone along Gaza's border. These videos were posted on social media by an IDF soldier. They show the controlled destruction of entire neighborhoods. They were reportedly taken in Ghaza'a, a town in southern Gaza. By July 2025, it was completely flattened. If a permanent buffer zone is created and residents are unable to return, Israel's actions would amount to ethnic cleansing. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستو؟ کیونکہ دوستو یہ وہی ظلم و ستم ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا ہے، اور ایک اہم بات اور ایک امید افزا بات میں آپ کو یاد کروا دینا چاہتا ہوں۔ اور دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں عدل و انصاف کے لیے اپنا خلیفہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، جو ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیں گے اور مظلوموں کو ان کا حق واپس دلائیں گے۔ اور ایک مشہور روایت میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین میں عدل و انصاف قائم کر دے گا، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کی اصل وجہ کیا ہے اور کیوں آج ہم بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اور دوستو، میں اپنی بات کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے کروں گا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، ان سے مدد مانگنے یا گہرے تعلقات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حکم عام ہے، چاہے اس کا نزول کسی خاص واقعے کے تناظر میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے دوست نہیں، کیونکہ دوستو کافر خواہ کوئی بھی ہوں اور ان کے درمیان کتنے ہی اختلاف ہوں، وہ دین اسلام کے مقابلے میں ایک ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے دوستی سے منع فرمایا اور سخت وارننگ دی ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ ایک شدید اور واضح حکم ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے الگ رہیں۔ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں کافروں کو کلیدی عہدے پر فائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ آیت ہماری رہنمائی ہر معاملے میں کرتی ہے اور اس کی حقانیت سورج کی روشنی کی طرح آیا ہے، اور اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو سمجھ آتا ہے کہ جب سے مسلمان آپس میں نفرت، دشمنی اور تقسیم کا شکار ہوئے اور غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے دوستی کی، انہیں اپنے پر ترجیح دی، تب سے ہماری ذلت و بربادی شروع ہوئی۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ جب سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کبھی کوئی معاہدہ تسلیم نہیں کرتا تو ہمارے مسلم ممالک ان پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دوستو، اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف کہ ڈیل آف دا سینچری مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی پٹی ہوئی فلم ثابت ہوئی جو لگتے ہی سینما سے اتر گئی، یعنی جو 20 نکاتی یہ ایک معاہدہ پیش کیا گیا، یہ فیل ہو چکا ہے۔ اور دوستو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیل ہو گیا؟ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے ایک ویڈیو سامنے آئی۔ نیتن یاہو بڑے شوق، فخر اور ارمانوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن معاہدے کو، جو انہوں نے نوبل انعام حاصل کرنے کی کوشش میں پیش کیا تھا، انہوں نے ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر جاری کر کے مکمل طور پر اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں
انہوں نے ڈیل آف دا سینچری اور غزہ کے اس امن منصوبے دونوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور دوستوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو تو شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی، اور خاص طور پر ان مسلم ممالک کو بھی جنہوں نے جلد بازی میں ٹرمپ کو مبارکبادیں پیش کریں، جبکہ دوستوں ایک طرف ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور پھر اسرائیلی نمائندوں کے ساتھ الگ سے میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی جاری کیا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم یعنی دوستو ایچ، میں یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے اس کا پورا نام نہیں لے رہا، میں آپ سے اس بات پر معذرت چاہتا ہوں، مگر نیتن یاہو نے کہا کہ ہمیں ایچ تنظیم تنہا کرنا چاہتی تھی، ہمیں بے نقاب کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم نے حالات کا رخ بدل دیا۔ آج پوری دنیا نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کو تنہا کر دیا ہے، یہاں تک کہ مسلم اور عرب ممالک بھی اس تنظیم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، غیر مسلح ہو جائیں۔ نیتن یاہو نے اسے اسرائیل کی سب سے بڑی فتح اور کامیابی قرار دیا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک اسرائیلی رپورٹر نے پوچھا کہ اس امن معاہدے کے بعد آزاد فلسطینی ریاست کب بنے گی، تو دوستوں آپ جانتے ہیں نیتن یاہو نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی اس 20 نکاتی تجاویز میں کہیں بھی آزاد فلسطین ریاست کا ذکر نہیں، یہ معاہدہ ایسی کوئی بات نہیں رکھتا، اور نہ ہی ہم اسرائیل کے قریب فلسطینی ریاست بننے دیں گے۔ ہم نے فلسطینی ریاست کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ٹرمپ نے میٹنگ میں آزاد فلسطینی ریاست کی بات کی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ مسٹر ٹرمپ، فلسطینی ریاست کسی صورت نہیں بنے گی۔ دوستو یہ ہے اس کہانی کا اصل نقطہ، اس کے لیے اتنا ماحول بنایا گیا، ٹرمپ کے لیے تعریفوں کے پل باندھے گئے کہ ٹرمپ اور مسلم ممالک نے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے، لیکن وہ لوگ جو ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دلانا چاہتے ہیں اور اس کے نعرے بھی لگا رہے تھے، اب وہ کہاں منہ چھپائیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہود پر بھروسہ نہ کرنے کی وارننگ دی ہے، اور جب اسرائیل نے بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں ان پر اعتماد کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی اہم ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ وہ ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، جنہوں نے ٹرمپ کی تجاویز کی حمایت میں ٹویٹس کی اور بیانات جاری کیے، اب نیتن یاہو کی اس وضاحت کے بعد کہ فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم صورتحال ہے دوستو، جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس وقت اسرائیل کا مقابلہ کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم ایچ کر رہی ہے، اور یہ تنظیم ایک مزاحمتی طاقت کے طور پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھڑی ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پریس کانفرنس دنیا بھر میں نشر ہوئی، لیکن اس تنظیم نے تحمل سے کام لیا اور جلد بازی میں کوئی رد عمل نہیں دیا۔ جب رائٹرز نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ٹرمپ کی تجاویز کا آفیشیل دستاویز ہمیں موصول نہیں ہوا، جب ہمیں دستاویز ملے گا ہم اس کا جائزہ لیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ ہم آزاد فلسطینی ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگر اس دستاویز میں آزاد فلسطینی ریاست کی ضمانت ہوگی تو ہم خوشی سے اس کی حمایت کریں گے۔ اس تنظیم کے ایک سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ ان تجاویز کے تحت امن ممکن نہیں لگتا، ان میں اس تنظیم کو غیر مسلح کرنے اور غزہ سے نکالنے کی بات ہے۔ یہ تنظیم کہتی ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے بغیر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اگر آزاد فلسطینی ریاست بن جاتی ہے اور دنیا اسے تسلیم کر لیتی ہے تو ہم نہ صرف ہتھیار ڈال دیں گے بلکہ اگر کہا جائے کہ فلسطین سے نکل جاؤ تو ہم فلسطین کی حدود سے نکل جائیں گے، لیکن جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور دوستو اب دیکھیے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے اس رد عمل کے مقابلے میں وہ 7 مسلم ممالک جنہوں نے ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد تالیاں بجاتے ہوئے بیانات جاری کیے کہ ٹرمپ نے کمال کر دیا، واہ کیا کام کیا ہے، وہ زیادہ عقل مند ہے یا اس تنظیم کی قیادت؟ اس تنظیم نے زیادہ پختگی دکھائی ہے دوستو، انہوں نے وقت لیا کہ وہ اصل صورتحال کو سمجھے، اور یہ صورتحال نیتن یاہو کی ویڈیو بیان نے واضح کر دی جو اس کے سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اگر نیتن یاہو کہتا ہے کہ فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور دوستو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہود و نصارہ پر بھروسہ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور جب اسرائیل نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ معاہدے کو نہیں مانتا تو ہم کیوں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ جڑ سے کٹ گیا، اس میں فلسطینی ریاست یا علاقے کے بدلے امن کا تصور ہی نہیں ہے۔
ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر فلسطین کی مزاحمتی تنظیم معاہدہ مسترد کرتی ہے تو وہ تنہا ہو جائے گی، لیکن ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو میں فلسطینی عوام اور مسلم ممالک کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور دوستو، یہ فلسطینیوں کے لیے کھلی ناانصافی اور مسلم ممالک کے لیے واضح پیغام ہے کہ جب تک نیتن یاہو اور ٹرمپ کی حکمرانی ہے، فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ اور دوستو، یوں لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی تجاویز پیش کی گئیں یہ پیپر پہ ابھی چھپی ہی تھیں اور اس کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ مسترد کر دی گئیں۔ یہ ٹرمپ کے لیے، جو دوستو خود کو بڑا ڈیل میکر کہتے ہیں، ایک بڑی سفارتی ناکامی ہے۔ اور دوستو، یہ کوئی ڈیل آف دا سینچری نہیں اور اس کے آگے بڑھنے کا اب یوں لگتا ہے کہ کوئی امکان نہیں۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین یا عرب ریاستیں سب کے سامنے نیتن یاہو کے بیان کے بعد یہ تجاویز غیر منطقی ہو جاتی ہیں۔ اگر اسرائیل کے دفاع اور وجود کے حق کو تسلیم کیا گیا تو فلسطین کے وجود کے حق کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ فلسطینی ریاست کی ضمانت نہیں دی گئی۔ اگر فلسطینی ریاست کا امکان ختم ہے تو یہ معاہدہ محض سیاسی اعلان ہے اور اس پر عمل ہونا ناممکن ہے۔ اور یوں لگتا ہے دوستوں کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن نہیں ہو پائے گا۔ یہ صورتحال نیتن یاہو کے ہاتھوں چل رہی ہے اور اس معاہدے کا انجام بھی کیمپ ڈیوڈ جیسا ہوگا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کی نیت اور ارادے ٹھیک نہیں۔ اس کھیل میں ٹرمپ بھی شامل ہے۔ مسلم ممالک کا بغیر سوچے اس کی حمایت کرنا افسوسناک ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کب تک نیتن یاہو کی ایسی حرکتوں کی حمایت کرے گا۔ لیکن دوستو، یہ اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ ظلم کی رات طویل ضرور ہے مگر ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دنیا بھر کے مظلوموں کو عزت دیں گے، ظالموں کے تاج و تخت الٹ دیں گے اور عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ یہی وہ امید ہے جس پر ایک مومن کا ایمان قائم رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان، اپنی صفوں اور اپنے کردار کو درست کریں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔